اس کا مطلب اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے منا رہے ہیں، ہم جو تبلیغی اجتماعات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو محرم الحرام کی مجالس کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے، مجھے حضرت حسین سے، حضرت علی سے اتنی محبت ہے، مجھے اللہ کے دین سے اتنی محبت ہے، وہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں لیکن پریکٹیکل ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں رانا شاکر جتوئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کچھ لوگ مجھ سے میلاد کے بارے میں جو ہے نا رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، اللہ پاک نے الحمدللہ ہم سب کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، مزید آپ ہم خود ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی اختلاف کیا مسئلے مسائل کے معاملات نہیں ہیں، یہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں نا، کہیں پہ اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے، کہیں پہ اپنا آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اختلافات بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے نا باقیوں سے الگ کرنے کے لیے ہم نے یہ چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ اجاگر کیا ہوا ہے۔ اب مسئلہ میلاد میں نہیں ہے، مسئلہ میلاد منانے میں بھی نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ میلاد منانے والوں میں ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ جو لوگ بڑے چوڑے ہو کے مطلب جلسے جلوس کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جو ہے نا روشنیاں کرتے ہیں، وہی لوگ ربیع الاول میں صرف کرتے ہیں یہ، لیکن سارا سال ہم لوگ، کوئی اور لوگ نہیں ہیں، وہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ ربیع الاول میں میلاد مناتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، روشنیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، بیجز لگاتے ہیں، لیکن جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جس نبی کا محبت ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس نبی کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے؟ ہم سارا سال اسی نبی کی سنتوں کا ایسا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اس کی سنتوں کے، اس کی احادیث کے ہم جنازے نکالتے ہیں۔ تو یہ کون سی محبت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سی محبت ہے جو صرف ہماری 12 ربیع الاول میں نکل کے آ جاتی ہے اور سارا سال ہم اس کی سنتوں کے، احادیث کے جو ہے ہم جنازے نکال رہے ہوتے ہیں اور بڑے چوڑے ہو کے جو ہے نا وہ تمام گناہ کر رہے ہوتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ کون سا عشق رسول ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں آتا ہے آپ کریں۔ ٹھیک ہے، میلاد منانے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی نہ کوئی دنیا میں آیا ہے نہ کوئی آئے گا، لیکن اصل مقصد ان کی ولادت کا، میلاد کا جو مقصد ہے اس کو سمجھیں نا، اس کو سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، پھر میلاد مناتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ عید میلاد النبی کی جو جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو تبلیغ ہوتی ہے، جو تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، جو تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں، وہ سب سے زیادہ پاکستان میں نکلتی ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں، وہ لنگر تقسیم ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایون کہ محرم الحرام کی جو مجالس ہوتی ہیں، ذکر اذکار ہوتا ہے، وہ بھی سب سے زیادہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود پاکستان ایمانداری کے لحاظ سے، صفائی کے لحاظ سے، ان ایتھیکل جو ویلیوز ہیں اس لحاظ سے دنیا میں 130 یا 40 نمبر پر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حالانکہ جو عید میلاد النبی کے جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں بھی کچھ برا نہیں کہا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، سیرت النبی کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اجاگر کیا جاتا ہے، اور اجاگر کیا جانا چاہیے۔ اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی اہمیت کو، ان کی سنتوں کو، احادیث کو، ہم ان کی زندگی کو دنیا کے سامنے لا کر رکھیں اور اس پہ عمل پیرا ہوں اور ان چیزوں سے منور ہوں۔ اب جو تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، جو تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں، ان کا مقصد بھی نیک ہوتا ہے کہ دین کو پھیلانا، جو کلمہ حق ہے اس کو بلند کرنا، اور کلمہ، نماز، روزہ، نماز جنازہ جو لوگوں کو نہیں آتی، بیسکس ہیں، ان کی جو ہے نا وہ تعلیم و تربیت کرنا، ان کو سکھانا۔ اور جو محرم الحرام کی مجالس ہیں، اب وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہوتی ہیں، تو ان کا بھی وہی دین ہے، ان کا کوئی دین الگ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر جو ہے نا وہ چلے ہیں اور ان کی سنتوں پہ عمل کیا ہے۔
تو وہاں بھی کچھ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے کچھ ہٹ کر وہاں پر کہا جاتا ہوگا اور کہا جانا چاہیے. تو اتنا سب جب اچھا کیا جاتا ہے تو ہم اچھے کیوں نہیں ہو رہے؟ مطلب اس کا مطلب اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم جو میلاد منا رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے منا رہے ہیں. ہم جو تبلیغی اجتماعات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ہم جو محرم الحرام کی مجالس کر رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے, مجھے حضرت حسین سے, حضرت علی سے اتنی محبت ہے, مجھے اللہ کے دین سے اتنی محبت ہے. وہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں لیکن پریکٹیکل ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے پلے پریکٹیکل ہوتا نا تو پاکستان آج ان حالات میں نہ ہوتا. پاکستان آج ایمانداری کے لحاظ سے 100 کراس نہ کر جاتا. پاکستان سے وہ ہندو, انگریز اور وہ جو جن کو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے ہیں, وہ ملک ان ایتھیکل ویلیوز میں ہم سے آگے نہ نکلے ہوئے ہوتے. تو خدا را ان چیزوں پر فوکس کریں اور ان کا جو بنیادی مقصد ہے اس کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اگر میرا پیغام, میری بات آپ کو اچھی لگی یا اس میں آپ کو ایگری کرتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر آپ کو اس سے کوئی میری رائے سے, میرے نظریہ سے اختلاف ہے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.